Respected Mu'mineen and Mu'minat, Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, utlabul ilmu farizatun ala kulli muslimin wal muslimatin. علم حاصل کرنا تمام تر مسلمانوں پر، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر واجب ہے۔ آپ اگر غور کریے تو یہ جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے یہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس حدیث نے آ کے بانڈ توڑا، یعنی جو لمٹ تھی اس کو توڑا، یعنی صرف مرد کے اوپر علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث اس بات کا پروف ہے کہ جس طریقے سے مرد علم حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں بھی علم حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا جو ایک سماج اور ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی اس طرف گئی تھی کافی سال پہلے۔ ہم جب اپنے یعنی گزشتہ جو ہے جنریشن کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو ایک محدود وقت تک علم کی رغبت دیا جاتا تھا، اس کے بعد ان کا علم اسٹاپ ہو جاتا تھا، اور اسٹاپ ہونے کے بعد وہ کیا کرتی تھی، یعنی گھرداری میں لگ جاتی تھی۔ پیغمبر اکرم کب آئے تھے؟ یعنی کافی ٹائم پہلے، اس ٹائم انہوں نے پیغمبر اکرم نے اس بات کی تعلیم دی تھی۔ ہم اگر غور کریں تو مجھے دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو تعلیم تھی وہ صرف یعنی اس وقت، یعنی آپ خود دیکھیے کہ یعنی پیغمبر اکرم کم سے کم 14,000 سال پہلے آئے، اور اس کے باوجود آپ خود دیکھیے کہ اس کے بعد کس طریقے سے سماج بدلا اور معاشرہ بدلا۔ یعنی پیغمبر نے اس دور میں کہا تھا کہ مرد کے لیے بھی واجب ہے علم کرنا اور عورتوں کے لیے۔ اب عورتوں کے لیے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک میری جو ہے وہ پہنچتی ہے اور میری سوچ نادان سوچ پہنچتی ہے، ایک عورت اچھی پرورش تب کر سکتی ہے اپنی اولاد کی جب وہ صاحب علم ہوگی، یعنی وہ تمام چیزوں سے آشنا ہوگی، اس کے پاس علم ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے علم کے لیے جو ہے کیا کیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ تمام مسلمان اور عورت اور تمام مسلمان مرد پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ تو اب ہم ماہ رمضان میں کچھ یہاں پہ لیکچرز کے لیے انوائٹ کیے گئے ہیں، اور جس میں ہمارا جو لیکچرز ہے وہ ہے، آپ اگر غور کریں تو ہمارا لیکچرز یہ ہے کہ مائی ریلیجنس اینڈ آور ریسپانسبلٹیز، یعنی ہمارا مذہب کیا ہے اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ صرف کیا ہم لوگ مذہب کو مانتے ہیں کہ ہم مذہب کو جانتے بھی ہیں؟ اگر صرف مذہب کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں بس، یعنی ہم کسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا تھا تو ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کیا تھا تو ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس ایسا کر رہے ہیں تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں آزاد خلق کیا ہے، اتھارٹیز دیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس اتھارٹیز ہیں، آپ ریسرچ کریے، آپ سمجھیے، آپ سوچئے، آپ بوجھئے، اس کے بعد آپ اپنا ڈیسیزنس لیجئے۔ ہمیں
پیروکار کے ساتھ جو ہے ہمیں اسلام کو اور مذہب کو جاننے کی ضرورت ہے. یعنی صرف ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہمارے بزرگ نے یہ کیا ہے تو اس وجہ سے ہم فالو کر رہے ہیں. اٹس گڈ، یعنی یہ چیز بہت اچھی ہے کہ ہمارے بزرگ جو کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ کر، جان کر اور ان چیزوں کو ریسرچ کر کر اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ہمارے پاس ان چیزوں کے جوابات موجود ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا، یعنی ایک آنے والا بندہ ہے مثال کے طور پر ایک another caste سے belong کرتا ہے اور وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ مسلم ہیں. Are you Muslim؟ تو آپ نے کہا yes I am Muslim. تو اس نے پوچھ لیا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو جس نے مسلمان بنایا. اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے آپ کو مسلمان بنایا تو آپ کے پاس تو کوئی جواب ظاہراً نہیں ہوگا میرے خیال سے کہ جس نے مجھے مسلمان بنایا. آپ تو یہ کہیں گے I follow my parents and take my religions. تو یعنی اگر کسی اور کو آپ کو سمجھانا ہوا، کسی another caste کے کوئی آپ کا فرینڈ ہوا یا کوئی آپ کا دوست ہوا یا کوئی آپ کا ساتھی ہوا یا کوئی آپ کا یعنی کلاس میٹ ہوا، اس سے آپ کو سمجھانا ہوا کہ آپ نے اپنے ریلیجینز کو کیسے قبول کیا، آپ اپنے ریلیجینز کے بارے میں کیا جانتے ہیں. ایک ہے ریلیجینز، ایک ہوتا ہے رسپانسبلٹیز. یعنی ریلیجینز الگ چیز کا نام ہے، رسپانسبلٹی اس میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ ایک الگ چیز کا نام ہے. ایک مثال کے طور پہ میں واضح کروں اور چیزوں کو آپ کے لیے کہ آپ اگر اسلام کو غور سے دیکھیے تو اسلام میں مثال دیا کرتا ہوں کہ واقعی اگر ایک پلے گراؤنڈ کی طرح ہے. پلے گراؤنڈ یعنی ساکر. آپ نے ساکر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، اوکے. ماشاء اللہ سے بچے ہمارے بول رہے ہیں کہ ہم نے ساکر دیکھا ہے. یعنی کرکٹ میچ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آف کورس بہت سارے لوگ شوقین ہوں گے کرکٹ کے بھی اور بہت سارے لوگوں کو ساکر کے جو ہے وہ شوقین ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے. تو بس اسلام اسی طریقے سے ہے. جب تک آپ یعنی ساکر گیم کھیلنے کے لیے جب آپ فیلڈ میں اترتے ہیں، فیلڈ کے اندر جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے اسٹیڈیمز کے کچھ رولز ہوتے ہیں. اسٹیڈیمز کے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ رولز ہوتے ہیں کہ جس کے اکارڈنگز آپ کو ساکر میں کھیلنے کا چانس ملے گا. یعنی ٹیم میں انٹری ہوگی، کہا جائے ٹیم میں اس ٹائم انٹری ہوگی. اب جب انٹری ہوگی، انٹری کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ جب انٹری کریے گا تو اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں کہ یہ شرط ہونا چاہیے تو آپ انٹری کریے گا. اس کے بعد دوسرا رولز یہ ہے کہ بھائی چلیے مجھے آج اس میں جو ہے ٹیم میں انٹری مل گئی. ٹیم میں انٹری ملنا ایک الگ مسئلہ ہے. ٹیم میں انٹری ملی ساکر کے، آپ نے اپنا یونیفارم خریدا، آپ نے اپنا وہ تیار کیا، اپنی کٹس تیار کری، اپنے جو وہاں کے اکارڈنگس رول تھے وہ ساری چیزیں وہ کری. اس کے بعد جو ہے آپ کیا ہوا، آپ ریڈی ہوئے کیا کرنے کے لیے؟ گیم کھیلنے کے لیے. اب جب گیم کھیلنے سے پہلے جو اسٹیڈیمز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ایک کوچ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ایک کوچ دیتے ہیں جو آپ کو پریکٹس کرواتے ہیں اس گیم کے لیے. جہاں جہاں آپ کی مسٹیکس ہوتی ہے، جہاں جہاں آپ کی جو ہے وہ پرابلمس ہوتی ہے، جہاں جہاں آپ جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوچ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے لیے آپ کو انکریج کرتا ہے اور آپ کو صحیح کرتا ہے وہ چیزیں جو آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے، بہت غور سے سننے کا مقام ہے یہ. اس کے بعد جب آپ اس فیلڈ میں اترتے ہیں تو اس فیلڈ کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں.
پلیئر یہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، اتنی ہٹس ہوں گی، اتنے یعنی وہ ہوں گے، اس طریقے سے پاس دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ ہاتھ سے کوئی پاس دے دے اور وہ کر دے، اور بہت ساری جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے ان کے رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہر گیم میں ایک رولز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب تک انسان اگر رولز کے خلاف آپ نے جیسے ہی کوئی کام کیا، آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فوراً فائن پڑ جاتی ہے. 3 ٹائم میرے خیال سے چانس ملتا ہے انسان کو، کہ 3 ٹائم چانس ملتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ فیلڈ سے نکال دیا جاتا ہے. یعنی میچ کے دوران اگر آپ نے 3 بار مسٹیک کر دیا تو آپ کو پہلے میرے خیال سے بلیو کارڈ ہے، گرین کارڈ اینڈ ریڈ کارڈ، اوکے 3 ٹائم. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو فیلڈ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ نکال دیا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ is not good player. Okay? It is not a good player. After آپ غور کریں، بس اسی طریقے سے ایک اسلام ہے. جب تک آپ اسلام کے اندر نہیں تھے، کوئی بھی اسلام کا رول آپ کے اوپر لاگو نہیں تھا. یعنی کوئی بھی ایسا رول نہیں تھا جو آپ کے اوپر لاگو تھا. جیسے ہی آپ نے اسلام کے اندر ایڈمیشن لیا، اور جیسے ہی آپ نے اسلام کے اندر ایڈمیشن لیا، فوراً ہی آپ کے اوپر آپ کو کچھ لسٹیں دیا گیا کہ دیکھیے اس کو ریڈز کریے، اس کے اکارڈنگ آپ کو ایڈمیشن ملے گا. اگر آپ یہ تمام چیزیں فالو کر رہے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن اسلام میں مل رہا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو اسلام کے اندر کیا ایڈمیشن نہیں ملے گا. ہم نے کوشش کیا، تمام چیزیں کیا، کہنے لگے وہاں کیا تھا؟ وہاں شرط یہ تھی کہ اتنی فیس جمع کریے تو آپ کو ایڈمیشن ملے گا اس اسٹیڈیم میں اور اس ٹیم میں کھیلنے کے لیے. اور آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ ایک اچھے ساکر پلیئرز ہوں. اسلام آگے بڑھا. اسلام نے کہا کہ آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد ہمارے کچھ رولز ہیں، اس کو جو ہے آپ کو فالو کرنے پڑیں گے، اور ان کے اوپر اپنی بلیف کو، یعنی آپ کی جو بلیف ہیں ان کو، اپنی بلیف کو یعنی اپنے یقین کو ان کے اوپر ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ چیزیں ہیں. اب جب آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور انٹری آپ نے کری تو فوراً ایک کوچ دیا گیا. فوراً آپ کو ایک کوچ دیا گیا. وہ کس شکل میں تھا؟ پہلے تو جس دور میں نبی تھے، امام تھے اور معصومین تھے، ان شکل میں تھے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نمائندہ تھا جو دین کے اکارڈنگ جتنے بھی رولز تھے اس کو آپ کو بتاتا تھا. اب آپ اس کے بعد دیکھیے، غور کریے. اس کے بعد آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور پر ہمارے علماء، ہمارے مرجع اکرام، ہمارے جو ہے عالم، یہ جو ہے کیا کام کرتے ہیں؟ اسی کوچ کا کام کرتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بھی پلیئر، کوئی بھی گیم کھیلنے والا اسلام کے اندر جو انٹری جس نے کری ہے، وہ کسی طریقے سے بھی اگر پریشان ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں آتی اسے، تو ہم اسے کیا کریں گے؟ بتائیں گے، ہم اس کو جو ہے سکھائیں گے. تو یہ تمام چیزیں، اب آپ نے انٹری کر دیا، اب آپ نے گیم کھیلنا شروع کیا. اچھا یہ بتائیے ایمانداری سے کہ جو گیم کوئی کھیل رہا ہے اور اصول کے خلاف کھیل رہا ہے وہ گیم، یعنی جو قانون بتائے گئے تھے ساکر ٹیم کے، اس کے خلاف کھیل رہا ہے، تو ابھی بچے نے کہا تھا کہ اس کو ریڈ کارڈ دے کے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے. تو ہم جب اس دنیا میں اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے رولز کے اکارڈنگ نہیں فالو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لاسٹ میں ہمیں جب چانس ملے گا اور جب ہم اس دنیا کے بعد جائیں گے تو ہمیں بھی ریڈ کارڈ دے کے وہاں سے نکال دیا جائے گا. جب ہم کہیں گے کہ ہم نے ساری چیزیں کری، ہم نے عبادتیں بھی کری، ہم نے جو ہے روزے بھی رکھے،
تو جواب یہی ملے گا جو رولز آپ کو بتائے تھے اس کے اکارڈنگ آپ نے کچھ نہیں کیا. تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم اسلام کو بھی جانیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی جانیں. اگر ہم ان دونوں چیزوں کو جانیں گے تب ہم یعنی اپنے گیم کو جیت سکتے ہیں. اور اگر ہم جو ہے گیم مثال کے طور پر ایک گیم نہیں کھیلنا آتا اور ہم کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم وہ کھلاڑی تو ہیں اپنے ذہن کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں ہم نے ایک اپنے آپ کو کھلاڑی بنا رکھا ہے، ہم ہیں نہیں کھلاڑی. یعنی ہم حقیقت میں کھلاڑی نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے دماغ میں یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم کھلاڑی ہیں. اب یہی مثال مسلمان کی ہے. ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اگر مسلمان کے رولز کو، اسلام کے رولز کو ہم نہیں جانتے تو ہم نے اپنے ایک ذہن میں بنا رکھا ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت میں ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تمام ان اصولوں کو جانیں، ان قانونوں کو جانیں، ان تمام جو ہے اس کو جانیں کہ ہم ایک صحیح اور سچے مسلمان کہلا سکیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں اور دیکھیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں رولز آف اسلام سیکھنے ہوں گے. اور ہماری سب سے پہلا مرحلہ ہے رولز آف اسلام سیکھنے کا، کہ اسلام کے جتنے بھی رولز ہیں وہ ہمیں آنے چاہیے. اگر ہمیں رولز نہیں آئیں گے تو ہم نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے. اگر ہمیں رولز نہیں آئیں گے تو ہم روزے صحیح نہیں رکھ سکتے. اگر ہمیں رولز نہیں آئیں گے تو ہم حج صحیح نہیں کر سکتے. اگر ہمیں رولز نہیں آئیں گے صحیح تو ہم اپنے تمام تر معاملات میں جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم صحیح نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ذہن اس کام کے لیے آمادہ ہو کہ ہم اسلام میں آ گئے ہیں، اب اسلام کے وہ تمام رولز جانیں جن کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. صلوات پڑھیے. آپ اگر غور کریے اور دیکھیے تو واقعی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی بھی جاننے کی ضرورت ہے. اور میں اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ ہم سے قابل ہیں. اور سب سے بڑی چیز ہے اب ہم نے اسلام کے اندر انٹری کری، اور جیسے ہی میں نے اسلام کے اندر انٹری کری اور اسلام کو میں نے قبول کیا تو سب سے پہلے ہم نے بچپنے سے پڑھا ہے، اور بچپنے سے تمام لوگ اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی چیز کوئی بچوں میں بتائے گا کون سی سب سے پہلی چیز ہے؟ نہیں، اسلام نے آپ کے اوپر جو سب سے پہلی چیز جب آپ نے انٹری کر لی اسلام میں، جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کیا تھی؟ جی نماز. یس ہم لوگ بچپنے میں جب مکتب کی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں اور تمام چیزیں ہم لوگ نہیں، پورے جو ہماری شیعہ کمیونٹیز ہیں جو جہاں جہاں بھی مکتب وغیرہ چلتے ہیں تو وہاں بچوں کو بتایا جاتا ہے اول نماز اور دوسرے روزہ. یہی ہے نا، اول نماز اور دوسرے روزہ. اب میں اس بحث میں انٹری کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل میں نے ایک سوال اٹھایا تھا. دیکھیے ہماری اسلام کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے. کوئی بتائے کہ وہ دو چیزیں کون ہیں؟ یس اٹس گڈ. یعنی اصول دین اینڈ فروع دین. اصول دین اینڈ فروع دین، یعنی یہ دو چیزیں جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہیں ہمارے اسلام کی بنیاد میں. بنیاد یعنی جڑ. یعنی اصول دین جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے جڑ کا کام کرتی ہیں، یعنی آپ کی بلیف کو، جو آپ کی بلیفز ہے اسے کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے. فرسٹ یعنی
اسی وقت آپ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں جب آپ کے اوپر جو ہے یہ آپ کو مطمئن ہوتا ہے کہ آپ توحید کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں. آپ جو ہے توحید کا اقرار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، یعنی اللہ کے وجود کا اقرار کرنا، اسے کہتے ہیں توحید. اب توحید میں اصول دین میں کتنی چیزیں ہیں، کون مجھے بتائے گا؟ اوکے اوکے بتاؤں. ہاں اوکے ٹیل می. دیٹس گڈ. دیکھیے بچے کو ماشاءاللہ سے پتہ ہے، یعنی کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ توحید میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اصول دین میں جو ہے یہ 5 چیزیں ہیں. فرسٹ جو ہے وہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایکتا ماننا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. اگر کسی انسان نے اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں. سب سے پہلا بلیو ہمارا اس طریقے سے مضبوط ہوتا ہے. دوسری چیز جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے توحید میں؟ عدل. عدل یعنی جسٹس، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کو عادل ماننا، یعنی اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح ہوگا. اللہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اس پر آپ کا بلیف ہونا چاہیے. عادل ماننا. ٹھیک ہے، فرسٹ توحید یعنی خدا کو جو ہے، یعنی خدا کو ایک ماننا. دوسری چیز جو ہے وہ ہے عادل، یعنی خدا کو عادل ماننا. ٹھیک ہے، یعنی جسٹس خدا. اس کے بعد جو ہے نبوت، یعنی اس کے بھیجے ہوئے جتنے بھی پروفٹ تھے ان پر آپ کا بلیف ہونا اور ان کو آپ کو ماننا کہ ہاں یہ پیغمبر پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور یہ ان کے میسنجر تھے، یہ ان کا پروردگار عالم کا میسج ہم تک لے کر آئے ہیں. تیسری چیز. اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی چیز ہے قیامت. قیامت یعنی ڈے آف دا جسٹس، یعنی وہ اس قیامت پر یقین رکھنا. ابھی تک کوئی بھی آپ سے کسی بھی حکم کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ کوئی کام کریں. ابھی صرف اصول دین میں جو ہے تمام چیزیں بلیو ہیں کہ آپ کی جو ہے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یقین رکھیں. اصول دین کا کام یہ ہے. آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ عمل کریے، آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اتنے روزے رکھیے، آپ یہ کریے، آپ وہ کریے، آپ یہ کریے، کچھ نہیں کہا گیا. آپ نوٹس کر رہے ہیں نا؟ تو اصول دین کا کمال یہ ہے کہ جو مین جو پاور ہے اس پہ آپ کا جو ہے بلیو ہونا یعنی یقین ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ مس رہا تو جتنے بھی کام آپ نے کیے تو گویا یہ کام آپ کے خراب ہو رہے ہیں. یعنی سب سے پہلے ہے یہاں آپ کو اپنے ایمان کو اور اپنی سوچ کو یعنی ایک جگہ روکنا اور یہ یقین ماننا کہ اللہ ایک ہے، یہ یقین ماننا وہ عادل ہے، یہ یقین ماننا کہ اس نے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، کہ اس نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور اماموں کو بھیجا. اور اس کے بعد یہ یقین ماننا کہ قیامت ایک دن آئے گی. اس کے بعد نبوت کے بعد آتا ہے امامت کا سلسلہ، جو اٹس دا ویری امپورٹنٹ. نبوت تو اور بھی لوگ مانتے ہیں لیکن امامت کے سلسلے کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے، اور مانتے ہیں تو ان
نااہل لوگوں کو مانتے ہیں جو حقیقت میں منسوب من اللہ نہیں تھے، جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں تھے۔ کسی نے بہت اچھا کہا تھا کہ کہنے لگے کہ ایک اس وقت یہ مثال دینے والی مجھے لگ رہی ہے کہ میں اس ٹائم یہ مثال دوں کہ ہم ڈرائیو کر کے کہیں جا رہے تھے اور کسی انٹرسیکشن پہ ہم پہنچے تو میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں چلا کے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہاں پر رکنا بڑا خطرہ ہے، اور ہر آدمی ایک نیا راستہ آپ کو بتا رہا تھا۔ یعنی اس انٹرسیکشن پہ رکنا جو ہے وہ کیا ہے، خطرے کا باعث ہے، اور ہر آپ کو گائیڈ کرنے والا ایک نیا راستہ بتا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کیا کریے گا، یعنی آپ کسی انٹرسیکشن پہ پہنچے، چوراہے پر پہنچے، تو وہاں پر جب آپ پہنچے تو آپ کو بتانے والے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چوراہا ہے یہ بڑا خطرے سے بھرا ہوا چوراہا ہے، یعنی یہ انٹرسیکشن جو ہے وہ کافی خطرناک ہے، اور سب بتانے والے جو وہاں پر کھڑے ہیں وہ سب جو ہے آپ کو ایک نیا راستہ بتا رہے ہیں، تو آپ وہاں پر کس کا راستہ لیجیے گا؟ کوئی بتائے گا؟ صراط مستقیم جب آپ کو پتا ہوگی تبھی تو لیجیے گا۔ صراط مستقیم ہم اسی وقت لے سکتے ہیں نا کہ جب ہمیں پتا ہوگی آگے یہ والا راستہ جو ہے وہ از گڈ، اور یہ والا راستہ از ویری گڈ، اور یہ والا راستہ جو ہے مے بی گڈ، تو ہمیں کیسے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اس ٹائم کہ میں کون سا راستہ لوں؟ It's good thinking. تو ہمارے جو ہے انہوں نے کہا یہ علی مدد کہے کہ ایک راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ بھی ان کی ایک بلیوز ہے، لیکن جو ہے دیکھیے بلیو اپنی جگہ پر ہے، اوکے، لیکن عقل سلیم جسے پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے وہ ہے عقل سلیم۔ بلیو میری اپنی جگہ پر ہے اور عقل سلیم اپنی جگہ پر ہے، جسے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اس بنا پر کہ آپ کو عقل سلیم دیا ہے۔ آپ وہاں تھوڑی دیر رکیں گے، ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا راستہ سب سے بہتر ہوگا اور کون اس میں ہمیں ٹرو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ صحیح بول رہا ہے، اوکے، کیونکہ it's the quickly decision, you take the quickly decision, okay, and اس لیے کہ وہاں پر جو ہے خطرہ ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کے لیے ضروری یہ ہوگا یا آپ کو پہلے سے معرفت ہو ان راستوں کے لیے، یعنی آپ ان تمام راستوں کو بہت احسن طریقے سے جانتے ہوں۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو جاننے کی ضرورت ہے، فوراً ٹیکنالوجی کا دور ہے، فوراً گوگل میپ نکالیں گے، ماریں گے سرچ کون سا جو ہے راستہ از گڈ، ٹھیک ہے، یہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ اس ٹائم کی نہیں جواب دیا تھا آپ نے کہ گوگل میپ نکالیں گے مولانا، دیکھیں گے کون سے راستے پہ جو ہے ٹریفک نہیں ہے، یا کون سا راستہ سیف ہے، کون سا راستہ یہ مجھے بتا رہا، اوکے۔ تو یعنی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے اس سماج میں جب ہم رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمیں معاشروں سے ملتی ہیں سیکھنے کو، یا اس راستے کی معرفت ہونی چاہیے، یعنی اس راستے کے لیے ہم جانے جائیں کہ ہمیں ہم کلیئر ہے یہ راستہ از پرفیکٹ فار می، اوکے، اینڈ ادر، یا آپ کو کوئی میپ آپ کو یعنی وہ کرے کہ یہ راستہ جو ہے بتائے کہ یہ راستہ از پرفیکٹ، یہ راستہ آپ کے لیے جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، یا کوئی وہاں بتانے والوں لوگوں میں سے کوئی ایسا معتبر انسان ہو جس کے اوپر آپ کو یہ یقین آ جائے۔ تیسرا،
یعنی وہ بتانے والے لوگوں میں سے کوئی ایسا انسان ہو جس کے اوپر آپ کو یہ یقین آ جائے یہ بتانے والا جو ہے وہ ہمیں صحیح راستہ بتا رہا ہے. یہ 3 راستوں کے علاوہ آئی تھنک سو میرے خیال سے کوئی اور راستہ اور ہوگا، کیونکہ وہاں پر 3 ہی ڈائریکشن بچتے ہیں، کیونکہ 4تھا ڈائریکشن سے آپ آ رہے ہیں. کسی انٹرسیکشن پہ جب آپ پہنچ رہے ہیں تو 3 ڈائریکشن آپ کے پاس بچتے ہیں. تو اس لیے میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کری. بیٹھ جائیے بیٹھو. ہاں، تو اس وجہ سے اب آپ غور کریے اور دیکھیے تو آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ تو 3 جو ہمارے پاس وہ تھے سورسز تھے اپنے راستے ڈھونڈنے کے لیے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جب اسلام کو ڈھونڈنا ہوا یا اسلام اب دنیا میں آپ آگے آئیے. اب جب دنیا میں آپ آئیں تو ہر مذہب یہ کھلا ہوئے بیٹھے ہوئے ہے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے. دیکھو یہاں تم جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو ابھی آپ نے کسی مذہب کو قبول نہیں کیا. اوکے، آپ جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں یہ پلیٹ فارم بہت خطرناک ہے. اس کا انٹرسیکشن، یہ انٹرسیکشن ہے آپ کا. آپ ہر مذہب جو ہے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر جائیے. اب آپ کے اندر کتنی کوالٹیز ہیں، آپ کے اندر کون کون سے سورسز ہیں کہ آپ صحیح راستے کو ڈھونڈ لیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم جو ہے وہ جب ہمیں نالج ہوگی تب ہم صحیح راستے کو ڈھونڈ پائیں گے. اور اگر ہمیں نالج نہیں ہے تو ہم صحیح ڈائریکشن کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے. ہم ایک طرح کہیں گے کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معرفت کو حاصل کریں کہ جہاں پر کوئی ایسا وہ آتا ہے. اب دنیا میں تمام مذہب ہیں، جو ہر مذہب جو ہے اپنے آپ کو ریپرزنٹ کر رہا ہے، ہر مذہب اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اب ہمارے لیے جو ہے ضروری یہ ہے کہ ہم اس معرفت کو حاصل کریں کہ جہاں سے ہمیں صحیح راستہ چننا ہے تاکہ ہم سیفلی اپنے گھر کو واپس ہو سکیں. سوال کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد